جب یہ طریقے آپ کو آ جائیں گے، اس کی مثال آسان ایسے ہے کہ ذرے ذرے کو جوڑ کے ایک اینٹ بنی، اس اینٹ کو جوڑ جوڑ کے عمارت بنی۔ تو جب میں پورا کلمہ پڑھتا ہوں تو میں عمارت ہے میرے ہاتھ میں، اور جب میں ذرہ ذرہ جوڑتا ہوں تو علم میرے پاس آ رہا ہے۔ میں جب حرف حرف جوڑتا ہوں، کلمہ کلمہ جوڑتا ہوں، تو لفظ لفظ سے الفاظ بنتے، الفاظوں کو جوڑنے سے جملے بنتے ہیں، جملوں کے جوڑنے سے عبارتیں بنتی ہیں، اور عبارتوں کو جوڑنے سے قصص بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہی چیز ہر دور میں آج اسماء الرجال کا علم کوئی نہیں جانتا، اس کو کوئی محدث نہیں مانتا۔ آج فقہ کے علوم پڑھنے کے بغیر اس کو کوئی فقیہ نہیں مانتا، تو بے نصاب تصوف کو صوفی کیوں مانتے ہو؟ بے نصاب علاج اور معالجہ کرنے والے کو حکیم کیوں مانتے ہو؟ ہر وہ آدمی بھی اناڑی ہے جو اس کا علم نہیں جانتا۔ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس نے اس میں محنت نہیں کی اس سے یہ علم ہی نہیں دیا گیا۔ جس نے محنت نہیں کی اس علم کو دیا ہی نہیں ہے۔ رہا گناہ اور اعمال تو یہ ہر فعل ہر شعبے کے ساتھ ساتھ ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اسلام پورا کا پورا نافذ ہوتا ہے بس گناہ کی سزا اور نیکی کی جزا۔ توبہ کی تو معاف، حاکم کے پاس مسئلہ جائے گا تو قضا نافذ ہوگی، شیخ کے پاس آئے گا دیانت ہوگی، معافی کرو، توبہ کرو۔ شیخ تو قاضی نہیں کہ تم پہ حد جاری کرے۔ اس لیے مشائخ کو جو گناہ بتائے جاتے ہیں یا ان کو کہ میرے سے یہ دیانتن ہوتے ہیں، اور دیانت کے بعد شیخ اس کو علاج بتاتا ہے۔ شیخ قاضی نہیں ہوتا، ورنہ کیونکہ پھر تو شیخ تم کو لائے گا، تم اقرار کرتے لبت چبت لپکڑا پک مارو، تو وہاں قضا توبہ ہے۔ کیا ہے جی؟ توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو۔ اس میں بھی رحمت ہو گئی اللہ کی طرف سے، تم نے اقرار کر لیا اور اپنے نفس کو ملامت کیا۔ تو اللہ چاہے ہمیں ذلیل رکھے یا اللہ ہمیں عزت والا رکھے، رضا یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ اصل راضی یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے ذلیل ہو رہے ہو تو پھر پرواہ مت کرو، اور اللہ کے لیے عزتدار ہو تو پھر اس کی بھی پرواہ مت کرو۔ یہ کہ لوگ میری عزت کریں گے، یہ کریں گے، ابتدائے نفس میں ذلت ہوتی ہے۔ امتحان اتنا سخت ہے کہ مت پوچھو، لوگ گالیاں دیں، کچھ بھی کریں، سوچو۔ تو نصاب ضروری اس لیے کہ بغیر نصاب کے علم کی پختگی اب ممکن نہیں، اب ممکن نہیں۔ عربی میں کہتے ہیں نا معافی مشکل والا کام نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، اب آپ مجھے بتاؤ، ہمارے سامنے بجری کا ڈھیر پڑا ہو، ہم اس ذرات کو نہیں پہچان سکتے، مگر بجری کا ماہر آئے گا، اس کو ہاتھ میں یوں اٹھائے گا اور یوں پھینک کر بتا دے گا کہ یہ کون سے قسم کی مٹی ہے۔ مگر ہمارے سامنے تو بہت خوبصورت چمکتی دیوار ہے۔ سیمنٹ کا ماہر سیمنٹ کو پہچانتا ہے، اسی طرح یہ زرخیز زمین ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ ایک کسان آئے گا، زمین یوں اٹھائے گا، مٹی کہے گا یہاں کھیت اگ سکتے ہیں یا نہیں اگ سکتے۔ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ پیدا کیے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 نصابیں دنیا میں فوت ہو چکی تھی، اس سلسلے کی برکت سے اللہ نے زندہ کر دیا۔ ایک ہمارا آج کے بعد عملیات کا نام مت لیا کرو، جو نام بدنام ہو گئے، کیونکہ حضور کے علاوہ جو نام بنے وہ تم لوگوں نے بنے، اس لیے بدنام بھی ہو گئے۔ آئے ہائے، رقیہ کھا کرو،
کیا کرو گے؟ اپنے دوستوں میں جتنے بھی اجازت یافتہ ہوتے ہیں ان کو جو ماہر ہو شیخ اور رقیہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آج کے بعد عملیات کا نام ہمارے اس میں اصطلاح میں کوئی استعمال نہیں کرے گا. ختم. شیخ اور رقیہ بولو گے تم پر کسی کا باپ رت نہیں کر سکتے. عامل بولو گے تو ایمان سے بھی خارج کر دیں گے تمہیں. اس لیے بناوٹی نام جتنے ہوتے ہیں نا یہ ایک دن مر ہی جاتے ہیں. جب ملا بدنام ہوا تو پھر مولوی بنا. جب مولوی بنا بدنام ہوا تو پھر مولانا بنا. جب مولانا بدنام ہوا تو پھر علامہ بنا. جب علامہ بدنام ہوا تو شمس الائمہ بنا. یہ صرف اس نام کے ساتھ نہیں ہے. پہلے اس کو کہا جاتا تھا ملا جی. آج اس کو ایک لطیفہ کہا جاتا ہے. آج اگر آپ کسی کو کہتے ہیں ملا تو یہ گالی سمجھتے ہیں لوگ. لیکن پہلے ملا کس کو کہا جاتا تھا؟ بہت بڑے عالم کو کہا جاتا تھا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ, ملا دو پیازا, یہ بہت بڑا عالم تھا جو اکبر بادشاہ کا وزیر تھا. یہ طنز اور مزاح کے ذریعے اس کو دین پہ لانا چاہتا, مگر اس کے بگڑا بھی ان کی وجہ سے, سدھرا بھی ہمارے. یہ آپس کے مناظرے جو ہے بعض اوقات لوگوں کے اندر بے اعتمادی پیدا کر دیتے. ہر کسی کے اندر اتنا وہ نہیں ہوتا. اگر آپ دین کے لیے کرتے تو مناظرے مت کرو, لوگوں کے سامنے مت کرو, کسی کو آزمانے کے لیے سوال مت کرو. ہاں جو اہل حق میں سے جاہل سے کر سکتے ہو کہ اس سے لوگوں کا عقیدہ بگڑتا ہے, وہاں کرنا فرض ہے, اور اہل حق کی توہین کرنا گناہ ہے. وہاں جا کے سوال کرو کہ اگر حق پر نہیں فرض کس کو آتا ہے کہ نہیں. میرے پاس کل اس نے کہا کہ جی کوئی جعلی عامل بتائیں. میں نے کہا ہم لوگ جن عاملوں کو ہم مرضوں کو جانتے ہیں, عاملوں کو نہیں جانتے. ہمارے علم کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو کہ آپ کا شعبہ ہے, جاؤ. آپ لوگ کون سے شریف ہیں؟ ہم لوگ کہیں گے کالم لکھیں گے جی اس کا بھی ہم لوگ پیسہ لیں گے. تو پیسوں کے لیے تم جاؤ, تمہارا کام ہے. کہہ رہا اصلی اور جعلی کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کا نام فلانا. جی آپ کے پاس کہاں کون سے ادارے میں؟ جی فلانے اخبار میں ہوتا. میں نے کہا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کہا جی. دکھاؤ. میں نے کہا اصلی کی پہچان ہو گئی, اب آ جاؤ بھائی دوسرا بیٹا. میں نے کہا آپ کون سے کہاں سے فارغ ہو؟ نہ یہ آپ کے پاس کچھ وہ ہے؟ نہیں ہے. میں نے کہا بس یہی پہچان ہے. جاؤ ان سے پوچھو کس کے اجازت یافتہ سند کیا ہے, کون ہے تمہارا ساتھ. 2 منٹ میں پورے پاکستان میں اصلی نقلی ساتھ میں ہو جائے. اور میں نے کہا اس مولوی کو بھی اٹھا لو اور اس شیخ الحدیث کو بھی اٹھا لو جس کو یہ کام نہیں آتا اور یہ کام کرتا ہو, یہ بھی جعلی ہے. جس کو اس کے حرف کا پتہ نہ اس کو بھی اٹھا لو. یا یہ کام بند کرو یا جو تمہارا شعبہ ہے اس میں چلو. جب آتا نہیں ہے بیٹے کیوں؟ آپ لوگوں نے جعلیوں کو رستے دیے. جب آپ کے پاس نصاب ہوتا اور آپ جعلیوں کو نہ دکھاتے, جعلیوں نے دیکھا کہ ان بزرگوں کو بھی نہیں آتا یہ کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ کریں. اور شیطان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. دروازے ہم خود کھولتے ہیں, پھر گالیاں بھی ہم دیتے ہیں. ہم نے کیچڑوں اور طوفانوں کی بارشوں میں سفر شروع کیا ہے. ہم نے ان کیچڑوں میں اس سرزمین پر ہم سفر کر رہے ہیں جو تھی تو زرخیز, مگر آج اس پر کاشتکاری نہیں. تو اس کے اگانے کے لیے میرے پیر بھی گندے ہوں گے, میرا جسم بھی گندا ہوگا. اس کیچڑ میں لت پت ہوں گا تبھی تم لوگوں کو بچاؤں گا. اگر تم بنا بنائے دے دیتے تو خرابیاں نہ ہوتی, اور خرابیاں پھر بھی ہوگی. کام نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کو سزا دی جا سکتی. جا بھائی تیرے ساتھ ہمارا کوئی رشت. جاری پانے میں پیشاب ہو جاتا ہے, جاری پانی میں گند گر جاتی ہے, سمندر کے اندر گند گرتی ہے,
مگر اب یہ گند پاک ہے یا یہ سمندر ناپاک ہے؟ لیکن سمندر کے اندر گرنے والا گند پاک ہوا یا سمندر ناپاک ہوا؟ جاری پانی میں کیا گیا پیشاب پاک ہوا یا پانی ناپاک ہوا؟ تو کبھی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو اتنی پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں۔ اس راہ کے 3 راستے بتا دیتا ہوں، کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہوگے۔ عورتوں سے بے تکلفی مت کرنا، تنہائی مت کرنا، مال کی حرص مت کرنا، اور غیب کی باتیں مت کرنا۔ وما هو علی الغیب بضنین سے مراد آپ علیہ السلام کا وہ علم ہے جو آپ کو ہوتا تھا، جس سے راز وہ علم نہیں تھا کہ لوگوں کے عیوب بتایا کرتے تھے۔ یہ 4 کام چھوڑ دو، 96% اس میں صحیح ہے، کوئی خرابی نہیں۔ جب مال کی لالچ نہیں آئے گی بدعقیدہ نہیں ہوگے، عورت سے تنہائی نہیں ہوگی تو رسی میں نہیں پس ہوگی۔ بے تکلف اس کا پہلا رستہ ہے۔ مرض کے علاوہ بات مت کرنا، آپ علیہ السلام کا تصور پکا رکھو، اللہ کا دھیان رکھو، قسم خدا کی حور بھی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ تم عورت کی بات کرتے ہو، حور کی بات کر رہو، وہ بھی تمہیں لنگور نظر آئے گی۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور جن کی آنکھیں اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائے اسے بھی لنگور نظر آئے گی۔ بات ہے بارڈر، حدود، حد، خواہ کی نیکی مت کرو، اس سے یہ تمہیں نقصان میں ڈال دے گی۔ بس اپنے رب کی یاد میں مست رہو، اس لیے لا، تو یہ تمہیں پر مکاشفات کی دنیا کھول دے گا۔ مکمل 2 ہی دانوں سے یہ تسبیح یہ محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مکمل 2 ہی دانوں سے یہ تسبیح یہ محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہمارے طارق بھائی کے اشعار ہیں۔ اور محبت عشق بنتی ہے طریقت کی نمازوں سے، محبت عشق بنتی ہے طریقت کی نمازوں سے، فرش تا عرش سارے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عشق اور محبت، اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو جلا دو۔ وہ جلانا کیا ہے؟ جب آگ جلنا شروع ہوتی ہے تو اس میں لکڑیاں جلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں پتھر بھی جل جاتے، اس میں لوہے بھی گل جاتے، اس میں سلاخیں بھی گل جاتی ہے، ہر چیز اس میں گل جاتی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا عشق بھر جائے تو ہر خواہشات راکھ ہو جاتی اس میں۔ اور یہ عشق پیدا ہوتا ہے ان ذکر کے طریقوں سے جو صوفیاء کرام نہیں جانتے۔
تم نہیں جانو گے سر اور اخفا کو. صوفی جانتا ہے کہ سر کس کو کہتے ہیں اور اخفا کس کو کہتے ہیں. آپ قلب سلیم کی تعریف نہیں جانتے, صوفی جانتا ہے. آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. چومنا قبروں کو یہ حرام ہے, شرک نہیں. یہ علمی حد میں رکھو اس کو. حرام سے بندہ گناہگار ہوتا ہے اور شرک سے بندہ دائر اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور زندہ بزرگ کا ہاتھ چومنا حرام نہیں, کیونکہ زندہ کا چومنا حضور سے ثابت, صحابہ کا ثابت ہے, مگر حضور کے قبر کو چومنا صحابہ سے ثابت نہیں. آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں چھوڑتے تھے, یہ ثابت ہے. آپ کی حیات میں آپ کا بول مبارک پیا, یہ ثابت ہے. آپ کی حیات میں آپ کا خون مبارک پیا, یہ ثابت ہے. اور صلح حدیبیہ کے اندر کفار دیکھتے تھے کہ صحابہ تو پانی نیچے نہیں چھوڑتے تھے. تو میری جان کے ٹوٹوں, وہاں بھی تو جھکنا ہوتا تھا. تو جھکنا شرک نہیں ہے, یہ آپ کی اصطلاح ہے. اگر اس کو شرک کہا تو یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے. حدود شریعت کے بیان کرو, اپنے مت کرو, ورنہ اگر ایک شرک ہوگا تو تم کافر ہو جاؤ گے. یہ مت بولنا کہ ایک پانی اگر ایک طرف گر رہا ہے تو جب کیچڑ میں پتھر اچھالو گے تو وہ کیچڑ تمہاری طرف بھی آئے گا, اور جتنی سختی سے مارو گے اتنی ہی تیزی سے تمہاری طرف آئے گا. مگر اگر کیچڑ کو کیچڑ کا راستہ دے دو اور پاک کو پاک کا راستہ دے تو دونوں محفوظ ہو جاؤ گے. تو حدود بیان کرو. تو کب چومنا جائز ہے, کب ناجائز ہے. زندہ ولی سے مدد مانگنا جائز ہے, مگر قبروں پہ جا کے مدد مانگنا جائز نہیں, کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھا چکا, اب دوسرا بیٹھ گیا ہے. مگر اس کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا, قبلہ رخ پڑھنا, اس کی طرف مت پڑھنا, دعا اللہ سے کرنا. کیوں قبلے کی طرف مت کرنا, اس کی طرف مت کرنا؟ اس لیے اس سنت میں حکمت ہے کہ کہیں تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ مان. مگر اس مقام پہ جانے کے لیے تمہیں دو سبق دیے جاتے کہ جب اتنے اللہ والے اس قبر کے نیچے جائے گئے تو تم نے بھی تو ایک دن جانا ہے. مگر ان کی قبر پر برکات آج بھی موجود ہے. مگر وہاں پر زندہ بزرگ کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرنا جائز ہے. اور قبر پر اپنی حاجت پیش کرنا کہ تم دعا کرو. زندہ بزرگ کے پاس آ کر کہو آپ میرے لیے دعا کرو, جائز ہے, بلکہ مستحسن ہے, مستحب ہے, اچھا ہے. کیوں؟ اس کی دو وجہ کہ اس بزرگ کے پاس آ کے اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہو جائے گی, اور عقیدت کے بعد اس بزرگ پہ اس کی تربیت فرض ہے. یہ اس کی تربیت کرے گا, یہ بھی اللہ والا بن جائے گا, کیونکہ یہ مدد اس کو ولایت تک لے کے جائے گی اور وہ مدد اس کو شرک تک لے کے جائے گی. حدود بیان کرو آپ لوگ. بعد الوفات اللہ والوں کی کرامات کا ظہور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال قبول کر لیے, تو ان اعمال کی پیروی آپ بھی کرو, آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا.